बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم السلام علیکم. میں ہوں سلمان حیدر. دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو. شاہد خاقان عباسی صاحب کی جی نئی جماعت بن رہی ہے, اسی مہینے وہ لانچنگ ہے. جھنڈے کا کلر, جماعت کا نام, یہ سب چیزیں آ گئی, لیکن باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کرنی ہے. حالیہ دنوں میں جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں نا, چاہے پرویز خٹک صاحب کی پاکستان تحریک انصاف حقیقی ہو, چاہے آئی پی پی ہو, استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین صاحب کی, یا دوسری کوئی بھی جماعت ایسی بنی ہو, تو ان سب نے نا کوشش یہی کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سے تھوڑی سپیس حاصل کر سکیں. اور کسی کو بھی کامیابی نہیں ملی, کسی کو بھی کامیابی نہیں ملی. وہ جو دو ایم این اے یا ایم پی اے بن گئے نا, اون چودھری صاحب کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں, جو بھی ہیں, اگر وہ جو بن گئے نا, تو ان سب کا معاملہ ٹریبونل کے اندر ہے. علیم خان صاحب لے لیں, یعنی ایک آدھا کوئی ایم پی اے بھی ہے, ان سب کا معاملہ اس کے اندر ہے. تو اب دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ سپیس تو کہیں نہ کہیں لینی ہے, تو اس لیے وہ نون لیگ کے خلاف بات کر رہا ہے. اور اس کا بھی خاص مقصد ہے تاکہ ایک طرف تو نون لیگ کی نفرت کا ووٹ ملے, دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی ہمدردی کا ووٹ ملے. شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بہت بڑی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ایک حقیقی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف ہی ایک حقیقی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے, اور باقی جتنی بھی جماعتیں یہ بوقت ضرورت بنائی گئی ہیں. جس کی جب ضرورت تھی نا, اس وقت یہ بنا دی گئی ہے. بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے تو بنائی جاتی ہے نا, بنانے کے لیے کسی کا ہاتھ ہونا ضروری ہے, ایسے ہی ہے نا, ہاں, تو وہ بنائی گئی. اور یہ تعریف وہ شخص کر رہا ہے سر جس کے ابھی بالکل ماضی قریب میں جن کے جو کولیگز ہیں وہ تمام کے تمام, میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, وہ تو پاکستان تحریک صاحب کو سیاسی جماعت ہی تصور نہیں کرتے ہیں. وہ تو پاکستان تحریک صاحب کو ایک فاشسٹ جماعت تصور کرتے ہیں. تو مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی حکمت عملی ہے. تو اتنی جلدی میں بھی کنکلوژن کی طرف جمپ نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہرحال شاہد خاقان عباسی کہہ رہے کہ پاکستان میں, تو اس کا کچھ مطلب ہے. آنے والے چند دنوں میں خیر پتہ چل جائے گا سپیس کس طریقے سے لینے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بتانا ضروری تھا کہ گواہی مخالفین کے قبیلے سے آئی ہے, تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. جس طرح کہتے ہیں شہید تو شہید ہوئے, تو غازی اسے کہتے ہیں جس کی دشمن گواہی دے. دشمن کا قبیلہ بتاتا ہے کہ یہ بہت تگڑے طریقے سے لڑا تھا اور لڑ کے واپس گیا, وہ بتاتا ہے غازی کسے کہتا ہے. تو اسی طرح ادھر سے اگر آ رہی ہے تعریف, تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ادھر فیصل واڈا صاحب, جی ہاں, فیصل واڈا صاحب کو آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ ہے جب کسی کے خلاف کوئی کیس ہوتا ہے, چاہے توہین عدالت کا کیس ہو یا کوئی بھی کیس ہو نا, عدالت کے معاملات ہوں, تو آپ عام طور پر نا اپنی زبان بند رکھتے ہیں, آپ بات نہیں کرتے ہیں. اور بلکہ آپ کا وکیل بھی آپ کو منع کرتا ہے کہ پلیز کیپ یور ماؤتھ شٹ, یہ معاملہ اب سبسیڈس ہے, تو آپ ذرا اپنی ذرا گفتگو تھوڑا ذرا کم ہی رکھیں تو مناسب ہوگا, تاکہ کوئی ایسا زبان کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ پہنچے. تو ایسا ہوتا ہے. مگر فیصل واڈا صاحب کے کیس پہ بالکل چیز مختلف ہے. پتہ نہیں انہیں کس چیز کی شے ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, تھوڑا تھوڑا میں بھی بہتر جانتا ہوں. لیکن بہرحال فیصل واڈا صاحب توہین عدالت والے اپنے کیس میں نا مزید بولڈ ہو گئے ہیں, اور اس پر مزید بات کر رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ سخت کامنٹ کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں, اور ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر کسی بھی منصب پر بیٹھا, منصب سے مراد وہ عطر من اللہ صاحب لے رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی منصب پر بیٹھا ہوا شخص مجھے گالی دے گا تو میں اسے ڈبل گالی دوں گا. حالانکہ انہوں نے گالی نہیں دی تھی, ٹھیک ہے, انہیں میں گالی دوں گا. اور ساتھ انہوں نے کریکٹ کیا اس بات کو خود ہی. وہ کہتے ہیں کہ عطر من اللہ نے مجھے پروکسی کہا نا, تو انہوں نے وکیل کو کہا نا آپ اپنی پروکسیز کے ذریعے ہمیں گالیاں اور دھمکیاں پڑھوا رہے ہیں, ایسے ہی بولا تھا. تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا نہیں, ان کی جو پریس کانفرنس ہے ناقابل قبول ہے, کسی طور پر بھی کسی زمرے کے اندر اس کو درست نہیں کہا جا سکتا. یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا تھا فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پہ, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے. تو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ عطر من اللہ نے مجھے پروکسی کہا, کیا ان کے پاس شواہد ہے؟ بلکہ انہوں نے یعنی عطر من اللہ نے سارے ججز کو کہہ دیا ہم تو کالے بھونڈ ہیں.
یہ ہے اصل عدلیہ کی توہین۔ اچھا، مطلب لنک کیا انہوں نے عطر من اللہ صاحب سے، اور عطر من اللہ پہ ساری چیزیں ڈال دی کہ آپ نے توہین عدلیہ کیا۔ تو جس جج کی توہین کی وجہ سے آپ کو عدلیہ نے نوٹس دیا ہوا ہے اور آپ کی طلبی ہے، اس جج پر توہین عدلیہ کا الزام لگانا، وہ بھی ٹی وی پہ آ کر، سر یہ اصل امتحان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے۔ صحیح معنوں میں انہوں نے اس امتحان سے نکلنا ہے، انہوں نے روشنی ڈالنی ہے۔ فیصل واڈا صاحب کس کی چھوٹ پر بات کر رہے ہیں، کس کی ڈھیل پر بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ڈالنا ہے۔ جی ہاں، اب دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے فیصل واڈا صاحب آ رہے ہیں تو سائیں کتنے کو تگڑے ہوں گے یار، سمجھ نہیں آ رہی کیسز کے فیصلے پر۔ ایک سٹیج پر سائیں ہیں، بس میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ پاکستان تحریک صاحب کو جی فیصل آباد میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا، ڈی سی کو ہدایت کی تھی کہ آپ جلسہ کرنے دیں، مگر اس کے باوجود ان کو فیصل آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ میں آج ریٹ دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں 3 روز پہلے عمران خان صاحب نے ہمیں ہدایت کی تھی، اور اسی کی روشنی میں ہم پنجاب کے اندر ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور ہمیں فیصل آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اور ہم لاہور ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ توہین عدالت ہوئی ہے، ڈی سی ہمیں اجازت نہیں دے رہا فیصل آباد میں جلسہ کرنے کی۔ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی طاقت، بہت بڑی پاور ہے سنی اتحاد کونسل کی، اور دیگر بھی جو خانوادے ہیں ان کی، تو ان کی بہت بڑی تعداد ہے، میں کہہ رہا ہوں لاکھوں میں تعداد ہے، ان کا تعلق فیصل آباد اور اس تمام پٹی سے ہے۔ یہ فیصل آباد کا جلسہ آپ کو مینار پاکستان کے جلسے بلوا دے گا، یعنی ایک ایسی والی چیز ہے۔ تو یہی ساری چیزیں کہ کہیں اتنا بڑا کوئی شو نہ ہو جائے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے تینوں حکومتی جو ایم این اے ہیں، جو چند دنوں کے مہمان ہیں، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، ان کی پٹیشن کو منظور کر لیا ہے، سماعت کے لیے منظور کر لیا، جو انہوں نے الیکشن ٹریبونل کے خلاف دی ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے حیران کیا جی، ظاہری بات ہے وہاں ٹریبونل میں کیس چل رہا ہے، الیکشن کمیشن نوٹس کیسے لے سکتا ہے؟ بھائی ٹریبونل نے فیصلہ کیا ہے ابھی کوئی، اب کیسے نوٹس لے سکتے ہیں؟ یا الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا، بلکہ سماعت بھی رکھ دی ہے۔ تو پاکستان تحریک صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا جی، اور آج چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج جائیں گے عامر مغل صاحب، شعیب شاہین صاحب، علی بخاری صاحب، جو فارم 45 کے حوالے سے تینوں جیتے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن ٹریبونل کے ریکارڈ کیسے طلب کر سکتا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ جب ٹریبونل اس وقت کام کر رہا ہے، اسلام آباد کی تینوں نشستوں کے اوپر سماعتیں ہو رہی ہیں، اس سماعتوں کے دوران الیکشن کمیشن اس ٹریبونل سے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حاضر سروس جج ہے، اس سے ریکارڈ کیسے طلب کر سکتا ہے؟ اور اعتراض کیا انہوں نے کہ اس سٹیج پر تو ریکارڈ مانگا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ تینوں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں آج، اور مجھے لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کو سرپرائز ملے گا، بلکہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ مجھے لگتا نہیں میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن وہ پوری صحیح معنوں میں پراکسی بن کے چل رہا ہے، صحیح معنوں میں وہ کہتے ہیں نا ٹول کٹ کا ایک ٹول بن کے چل رہا ہے، اور کوئی بھی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ اور بہرحال نون لیگ کے لیے بھی اور الیکشن کمیشن کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔ 3 نشستیں خطرے میں ہیں، اور یہ خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یہ اپڈیٹس تھی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔